فاتحہ سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ سب سے پہلے پوری نازل ہونے والی صورت ہے۔ سب سے پہلے جو پوری صورت نازل ہوئی وہ سورت الفاتحہ ہے، اور یہ صورت مکی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، اور یہ بہت جامع صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا بھی تذکرہ کیا ہے، دعا مانگنے کا سلیقہ بھی ذکر ہے، اور اسی طرح جو قرآن کریم کا خلاصہ ہے وہ 6 باتیں ہیں: توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے، نہ ماننے والے۔ اس کا تذکرہ بھی ہم نے آخری روزے میں کیا تھا پچھلی مرتبہ۔ یہ 6 چیزیں پورے قرآن میں ہیں: توحید، رسالت، احکام، قیامت، ماننے والے، نہ ماننے والے۔ ان 6 چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں کیا ہے، یعنی گویا قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں بھی اس کا خلاصہ ذکر ہے۔ بہرحال بات سورہ فاتحہ کی چل رہی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے جتنے بھی مضامین ہیں ان کو اجمالاً یعنی مختصراً سورہ فاتحہ میں بیان کیا ہے۔ سورہ فاتحہ بہت جامع صورت ہے۔ اس میں نے اس کی جامعیت کا تذکرہ کیا کہ قرآن کریم کے سارے احکام جتنے بھی مضامین ہیں وہ مختصراً اس میں ذکر ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ توحید ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو ماننے والوں کا تذکرہ ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم میں رسالت کا تذکرہ بھی آ گیا، اور ماننے والوں کا بھی تذکرہ آ گیا۔ رسالت کا بھی تذکرہ اور قیامت کا بھی تذکرہ آ جاتا ہے ضمناً۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح مختصراً اس میں تذکرہ ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں یہ ہے کہ حدیث جبرائیل ایک مشہور حدیث ہے۔ حدیث جبرائیل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک فرشتہ جو کبھی زمین پر نہیں اترا وہ آج زمین پر اترا ہے، اور وہ 2 نوروں کو لے کر اترا ہے۔ وہ 2 نور کیا ہیں؟ وہ سورہ فاتحہ کی یہ آیات ہیں، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کو جب یہ عطا کی گئیں تو فرمایا گیا کہ آپ کو یہ عطا کی جا رہی ہیں، آپ جب بھی ان کو پڑھ کر کچھ مانگیں گے تو آپ کو وہ چیزیں عنایت کی جائیں گی، وہ آپ کو دی جائیں گی۔ اس لیے سورۃ فاتحہ جو ہے یہ قبولیت دعا کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اگر ان کو پڑھ لیا جائے، سفر میں جاتے وقت پڑھ لیا جائے تو حفاظت رہتی ہے۔ اس طرح سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان کو پڑھ لیا جائے تو انسان کی سفر میں حفاظت رہتی ہے۔ اور دوسرا الحمدللہ رب العالمین جو سورہ فاتحہ ہے، اس کی ایک خاصیت ایک عجیب یہ ہے کہ انسان جب نماز میں یہ آیات پڑھتا ہے تو ہر آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جواب دیتے ہیں، یعنی یہ اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان مکالمہ ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اسی طرح جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی۔ اسی طرح پھر جب میرا بندہ میری ثنا کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، اسی طرح جب بندہ آگے جاتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، یعنی یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک مکالمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کا بات کا جواب بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبولیت اور بہت قرب رکھتی ہے۔ اس کا ورد جو ہے، اس کا پڑھنا جو ہے کسی فائدے سے خالی نہیں ہے، اور انسان کافی سارے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ دعا کیسے مانگی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ الرحمن الرحیم، اضافی کلمات کی جائیں، اللہ کی برتری بیان کی جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کو خوش کیا جائے۔ مالک یوم الدین، اس طرح کی باتیں کی جائیں۔ پھر اللہ کی عبادت اور اپنی بے بسی کا اعتراف کیا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ رب میں تیری ہی بات کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ اب اس میں بے بسی کا اعتراف ہے۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، پھر دعا مانگے یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر۔ اب اس میں دعا کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے ہی اپنا مدعا اللہ کے سامنے پیش نہ کرے، بلکہ پہلے اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی شان میں تعریفی کلمات کہے،
پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، تذلل کرے، عاجزی کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف کرے، پھر اللہ کو کہے یا اللہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، پھر اللہ کو اپنے وسیلہ پیش کرے، واسطہ پیش کرے۔ کسی وسیلہ کسی بھی شخص کا پیش کیا جاتا ہے، کسی بزرگ کا، کسی بڑے کا، یا کسی بھی نیک عمل کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگ سکتا ہے۔ بہرحال وسیلہ وسیلہ ہی ہوتا ہے، وسیلہ مانگنا چاہیے، لیکن وسیلہ وسیلہ ہی کی حد تک ہو، استعانت ہو، کسی چیز سے مدد طلب کرنے کی حد تک ہی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن مدد مانگنے پر جب کسی سے مدد مانگی جائے یا کسی کو مخلوق خالق کا درجہ دے دیا جائے تو یہ جو ہے بالکل غلط ہے اور یہ شرک کو پہنچتا ہے۔ اس لیے دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان یوں دعا مانگے اور مختار مطلق سمجھ کر، یعنی صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس بات کو بہت ناپسند کرتے ہیں کہ انسان کسی اور سے مدد مانگے اللہ کے سوا۔ اور اس صورت کے آخر میں آمین کہنا مسنون ہے۔ نماز میں بھی اس بات کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں تو آمین بالسر ہے، ہمارے بعض اوقات ہم سے سستی ہو جاتی ہے کہ ہم آمین نہیں کہہ پاتے۔ امام جب والظالین پر وقف کرتا ہے یا ہم خود کرتے ہیں تو اس کے بعد دل میں ہی آمین کہنے کا اہتمام رکھنا چاہیے، یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے اور اس کا اہتمام خوب ہونا چاہیے۔ اسی طرح آگے سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن ہمارا مقصود اس وقت ایک پارہ ہے، یہ 2.5 پارے پر مشتمل ہے۔ ہمارا مقصود پہلا پارہ ہے جس میں 141 آیات ہیں۔ اس 141 آیات جو پہلے پارے کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے چند باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس میں اقسام انسان، کہ انسان کی کتنی قسمیں ہیں، انسان میں کتنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرا اعجاز قرآن کا معجزہ، اور تیسرا قصہ آدم علیہ السلام کا کہ وہ جنت سے جو آئے اور کیسا ہوا، یہ قصہ ہے۔ تیسرا اس میں تذکرہ ہے، قصہ آدم کا تذکرہ ہے، پھر جو احوال بنی اسرائیل ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور پھر آخر میں تعمیر بیت اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ کو جو تعمیر کرنا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ ان 5 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اقسام انسان کی قسمیں، کتنی قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا قسمیں بنائی ہیں، اور انسان کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں: مومنین، منافقین، کافرین۔ ایمان لانے والے اور جو ایمان نہ لانے والے کافر۔ تیسرا منافقین درجہ، جو اپنے آپ کو ظاہر تو مسلمان کرتے ہیں لیکن در حقیقت ان کے دلوں میں اسلام نہیں ہوتا بلکہ وہ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہے تیسرا درجہ۔ یہ 3 درجے ہیں۔ اس لیے مومنین کی صفات کیا ہیں کہ مومنین کون لوگ ہیں؟ مومنین کی صفات یہ ہیں: الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ مومن اس چیز پر ایمان لائے جس کی حکمت اس پر واضح ہو، بغیر کسی حکمت واضح ہوئے، یعنی میں ایک چیز پر ایمان لاتا ہوں اس وجہ سے کہ یہ چیز اس طرح سے ٹھیک ہے، میری عقل اس کو مانتی ہے، نہیں، میں اللہ تعالیٰ پر یا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بن دیکھے ایمان لاؤں اور میں بن دیکھے اس کو تسلیم کروں، ہر صورت ایمان لاؤں، یہ ہے بن دیکھے ایمان لانا، یہ مومنین کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اب نماز کی حکمت میرے سامنے نہ ہو کہ کون سی حکمت ہے نماز کی، کہ میں نماز فزیکلی طور پر نماز کو جو ہے آدمی کی باڈی ٹھیک ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر روزہ رکھنا ہے، روزے سے طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، یا اور ہے سود ہے، جتنے بھی سود سے بچنا ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ میرے لیے سب سے پہلے مقدم ہونا چاہیے کہ میں اللہ پر بن دیکھے ایمان لاؤں۔ یہ مومنین کی پہلی صفت ہے، جو کامل لوگ ہیں جن کی تعریف ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مومن نہیں ہے، جس کے اندر نماز کا اہتمام نہیں ہے اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ دین کا جز ہے، اسلام کا جز ہے۔ نماز کے بغیر آدمی کامل نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہوتا۔ اب نماز کا اہتمام جو ہے اس میں جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے، جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح کوشش کرنی چاہیے کہ صرف بعض اوقات رمضان میں ہی ہمیں جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، رمضان ختم ہوتے ہی ساتھی بالکل نماز کے حوالے سے غفلت برتنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ اگر کہا جائے تو یہ بلکہ مزید موجب گناہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اللہ کی رحمت رمضان میں بھی اترتی ہے، باقی مہینوں میں بھی اترتی ہے۔ رمضان میں تو اپنے آپ کو مزید عادی کرنا ہوتا ہے، نوافل میں
کثرت کرنی چاہیے۔ فرائض تو اسی طرح رہنے چاہیے، فرائض تو پورے سال کی طرح، جیسے رمضان میں نماز فرض ہے اسی طرح باقی مہینوں میں بھی نماز فرض ہے، تو کوشش کرنی چاہیے جو کام بندہ رمضان میں کرتا ہے وہ باقی ایام میں بھی کرے۔ اسی طرح خرچ کرنا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرنا چاہیے، صدقہ خیرات اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ لوگ اور جو مومنین ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی سزا جزا برحق ہے، قیامت والے دن روز محشر اکٹھا کیا جائے گا، کچھ لوگوں کو جہنم میں کچھ لوگوں کو جنت میں ڈالا جائے گا، یہ سب برحق ہے، اس کی یہ مومنین کا تذکرہ ہے۔ منافقین کی جو کئی خصلتیں مذکور ہیں آگے مختلف الفاظ میں، جس میں جھوٹ، فساد، دھوکہ دہی اور اسی طرح احکام الہی کا استہزاء، جس چیز کا زیادہ بیان ہے منافقین کے تذکرے میں وہ ہے احکام الہی کا استہزاء، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا۔ یعنی بعض اوقات ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ بعض علماء دین کی بات کرتے ہیں اور جو مخلوق ہوتی ہے، عوام جو ہوتی ہے، انجانے میں، ناسمجھی میں اس عالم کا مذاق اڑاتے ہوئے دین کا مذاق اڑانے لگ جاتی ہے، اور پھر اس طرح سے ان کے لیے گمراہی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی دین کی بات ہو، کوئی بھی دین کا حکم ہو، آپ نے نہیں ماننا تو نہ مانیں، آپ پر کسی کا جبر اور زور نہیں ہے، لیکن اس کا مذاق نہ اڑائیں، اس کی تضحیک نہ کریں، اس کا چرچہ نہ کریں اور اس کو بدنام نہ کریں، کیونکہ کسی عالم دین کی توہین یا کسی بھی معاملے میں سوشل میڈیا کا فتنہ ہے آج کل، کوئی بھی بات ہوتی ہے تو دین کے نام پر جو کوئی بات کر لیتا ہے، دین کے لیبل جس کے ساتھ بھی لگا ہو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر اس سے کوئی غلطی کبھی ہو جاتی ہے تو اس کا مذاق اڑانا دراصل دین کا مذاق اڑانا ہے۔ تو اس دور میں اگر سوشل میڈیا پر حق کو حق کہنے والے اور باطل کو باطل کہنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں، اگر جتنے اس سے دور ہی رہا جائے تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ باطل کو باطل کہنے والے لوگ موجود ہیں، ہماری موجودگی سے شاید ہمیں مزید نقصان ہو کہ ہم حق کو بھی باطل کہہ بیٹھیں یا باطل کو حق کہہ بیٹھیں، تو اس لیے اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ باقی جو ہے اس چیز سے دور بچنا چاہیے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں بتایا جو تیسرے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر مہر لگا رکھی ہے۔ اعجاز قرآن کا تذکرہ ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم اس کے بدلے ایک صورت لے آؤ، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں تذکرہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم بھی تو میں وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ تمہاری کلام بھی انہی الفاظ سے بنتا ہے، یعنی قرآن کریم میں جو الفاظ ہیں یہ الفاظ تو عام ہی الفاظ ہیں، کلام عرب کا استعمال ہوتے ہیں، عربی زبان کے الفاظ ہیں، تم چاہو تو تم بھی بیان کر لو اس میں، لیکن تم اگر عاجز ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ حروف مقطعات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے لا کر یہ بتا دیا کہ بھئی تمہارا بھی کلام تو اسی طرح شروع ہوتا ہے، یہی الفاظ ہیں، الف لام میم سین شین قاف، تم بھی انہی الفاظ سے اپنے کلام بناتے ہو، گفتگو کرتے ہو، لیکن تم اس طرح کی گفتگو کرنے سے قاصر ہو کہ جیسا قرآن میں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم علیہ السلام کو ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، فرشتوں کو ان کو سجدے کا کہا، شیطان نے سجدے سے انکار کیا، پھر آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا درخت کھانے کی وجہ سے جس کو منع کیا گیا تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر احوال بنی اسرائیل ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات کیے تھے، لیکن انہوں نے بجائے اللہ تعالیٰ کے احسانات، من و سلوہ اور کتنے احسانات کو جھٹلا کر ان کی ناشکری کی اور پھر جو ہے عذاب کے مستحق ہوئے اور کفران نعمت کیا، نعمت کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت نازل کی۔ اسی طرح چلتے چلتے آگے یہ بنی اسرائیل کے جو احوال ہیں، واقعات ہیں، وقت نہیں ہے ان کا، آگے زور کے بعد تفصیل میں بیان ہو جائیں گے۔ باقی آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہاروت اور ماروت کا تذکرہ کیا ہے، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ در حقیقت دنیا میں آئے گئے تھے کہ یہ جادو ایسے سمجھایا گیا تھا کہ جادو سکھائیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ان کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ کون لوگ مسلمان رہتے ہیں اور کون لوگ کفر کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو بھیجنے کا مقصد در حقیقت یہ تھا۔ آگے ایک اہم بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، یہود جو تھے وہ آپ علیہ السلام کو فرماتے تھے راعنا، راعنا یہ عبرانی زبان کا لفظ تھا، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں تھا، تو راعنا کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجئے،
راعینہ کا مطلب ہے ہمارے چرواہے۔ تو اب یہود جو تھے وہ آپ علیہ السلام کو توہین آمیز جملے میں فرماتے تھے راعینہ، یعنی ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ، یعنی توہین کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام بھی دیکھی اندیکھی میں وہ بھی راعینہ کہتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا معنی کا، تو اس میں آپ علیہ السلام کی توہین ہوتی، توہین کو مراد لیتے اور یہود خوش ہوتے، اور آپ وہ صحابہ جو ہے آپ کو راعینہ کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما کر کہہ دیا کہ بھئی اب سے صحابہ کرام آپ نے راعینہ نہیں کہنا، آپ نے انظرنا کہنا ہے۔ انظرنا عربی کا لفظ ہے کہ بھئی ہماری طرف دیکھیے، ہماری رعایت کیجئے، یعنی ایسے الفاظ بھی استعمال نہ کی جائیں جن سے توہین آمیز پہلو نکلتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو میں یا کسی بھی بڑے کے بارے میں یا کوئی بھی تحریر یا کوئی بھی گفتگو، انسان کی اتنی شائستگی ہونی چاہیے انسان کی گفتگو میں کہ اس سے کوئی توہین آمیز پہلو نہ نکلتا ہو، یعنی دین کی، اسلام کی توہین نہ ہوتی ہو۔ ہمارے اگر ایسے جملے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں در حقیقت تو ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ان سے ایک توہین آمیز پہلو نکلتا ہے، اس سے دین کی توہین ہوتی ہے، اسلام کی توہین ہوتی ہے، رسول اللہ کی توہین ہوتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، بلکہ اس کے متبادل اور لفظ کو تلاش کر کر بولنا چاہیے، کیونکہ دین، اسلام، رسول اللہ کی ذات بہت نازک ہے اور انسان کے ایمان کا پتہ نہیں لگتا۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ جب مشرکین بیت اللہ کی طرف نماز منہ کر کے پڑھا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام بھی بیت اللہ کی طرف شروع میں، پھر حکم دیا گیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو یہود اس پر خوش ہوئے کہ دیکھو ہمارے قبلہ ماننے پر یہ مجبور ہو گئے ہیں مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، جہاں منہ کرو اللہ تعالیٰ، یعنی جو قبلے کا تعین ہے یہ یکسوئی کے لیے ہے، یہ کعبۃ اللہ کی طرف ایک انسان کی متوجہ ہو جاتی ہے، ورنہ ہم کسی ایک قبلے کو خدا نہیں مانتے۔ ہمارا مقصد کعبۃ اللہ کی عبادت نہیں ہے، ہمارا مقصد بیت اللہ کے خالق کی عبادت ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اسی طرح عیسائیوں کا رد کیا، اور سب سے آخر میں آخری جو رکوع ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کا جو بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہے اس کا تذکرہ ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ ہے کہ حوا حضرت جو ان کے ساتھ آزمائش آئی، ان کو توحید کی اقرار توحید میں آگ میں ڈالا گیا، ان کو مکہ مکرمہ بیٹے اور بیوی کو چھوڑنا پڑا، اسی طرح پھر اللہ کے حکم پر بیٹے کو قربان کرنا پڑا، اس طرح کی جو مختلف ان کی آزمائشیں ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اور پھر آگے جو بیت اللہ کو تعمیر کیا انہوں نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر دے، ربنا وجعلنا مسلمین لک من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور دعائیں کی، بڑی اچھی اچھی دعائیں ہیں کہ بیت اللہ کو آباد کرنے کی، یا اللہ اس شہر میں خوشحالی فرما۔ مکہ مکرمہ کے حوالے سے ایک چیز ہے جس کا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہود یہاں پر فرماتے ہیں، یہود کا یہ قول تھا اس وقت کے، وہ کہتے تھے کہ جو نبی ہیں وہ صرف، اب بھی جس قول پر وہ بضد ہیں کہ انبیاء جتنے بھی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے اسحاق ہیں ان کی پشت سے ہوں گے، یعنی 4000 انبیاء آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ رد فرما دیا کہ نبی آیا ہے، ایک ہی نبی آیا ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور ان پر نبوت کا خاتمہ ہوا ہے۔ یعنی یہ بات یہود کی غلط ہے کہ نبی صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئیں گے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نہیں آ سکتے، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، اللہ حکمت کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو جو انعام دیا وہ اتنا بڑا انعام دیا ان کے صبر کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت میں، ان کی نسل میں آپ علیہ السلام کو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو یہود کا رد ہے کہ صرف انبیاء بنو اسحاق میں نہیں آ سکتے، صرف آپ کو یہ کہنا کہ انبیاء صرف بنو اسحاق میں آئیں گے، یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگرچہ وہاں بھی 4000 انبیاء آئے، لیکن یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی آئے، وہ آپ علیہ السلام آئے اور وہ سب کے سردار بنے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ آخر میں فرمایا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ آخر میں منافقین کا رد ہے کہ منافقین کو جب کہا جاتا تھا، اور آج کل کے موجودہ دور میں اہل تشیع کہ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کو مانو تو آگے سے یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ایسے تھے ایسے تھے، تو منافقین بھی یہی کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، اگر تم نے ایمان لانا ہے، تم معیار حق کسی کو بنانا چاہتے ہو
اپنے ایمان کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اور تم اپنے ایمان کی کسوٹی دیکھنا چاہتے ہو، یعنی ایمان تمہارا کیسا ہے، تو صحابہ کی ذات کو دیکھو۔ صحابہ کی ذات اگر ٹھیک ہے، صحابہ کی ذات کے مطابق اگر تم چل رہے ہو تو تم ٹھیک راستے پر چل رہے ہو، اگر تم صحابہ کے راستے سے ہٹ رہے ہو تو گویا تم ایمان سے ہٹ رہے ہو، ایمان سے خارج ہو رہے ہو۔ تو یہی جواب جو ان کو تھا وہی آیت انہی کے لیے بھی جواب ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اور صحابہ کے خلاف جو دشمنی کرنے والے ہیں، صحابہ کے خلاف بغض بکنے والے ہیں، اللہ کی ذات ان کو خود ہی کافی ہے، اللہ کی ذات خود ہی ان کو نمٹے گی، اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے حساب لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔